علی کمرے میں آ کر عریج کے پاس بیٹھا اور احتیاط سے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ سوری عریج، ایک بار پھر تمہارا خیال رکھنے میں ناکام ہو گیا۔ مجھ سے زیادہ مجبور اور بزدل بھی کوئی ہوگا۔ میں اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے سب کرتے دیکھتا رہا مگر روک نہ پایا۔ ایک بار پھر ناکام ہو گیا، مگر میں کیسے روکوں انہیں یہ سب کرنے سے؟ علی رونے لگا تھا۔ اسے وہ جان سے زیادہ عزیز تھی، اور ایک لڑکی تب دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی ہے جب اس کا محرم مرد اس کے لیے رو دیتا ہے، کیونکہ مرد دنیا کی کسی عورت کے لیے نہیں روتا سوائے اپنی ماں کے۔ مگر اگر وہ تمہارے لیے رو رہا ہے تو سمجھ جاؤ اے بنت ہوا، تم خوش نصیب ہو۔ علی خاموشی سے آنسو بہاتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جب اسے 1 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا، صابر صاحب کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ عریج کو تو اب عادت ہو گئی تھی سلطانہ بیگم سے مار کھانے کی۔ علی اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لگا اسے یہ سب کرنے میں۔ اس نے اپنی جاب ہوتے ہی سلطانہ بیگم کو سلائی کڑھائی کا کام چھوڑنے کا کہہ دیا تھا، جو انہوں نے چھوڑ دیا۔ سلطانہ بیگم صحن میں بیٹھی کسی پڑوسن سے خوش گپیوں میں مصروف تھی جب علی گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی، میرے ڈاکومنٹس کہاں رکھے ہیں؟ آفس میں دینے ہیں۔ الماری سے لے لو۔ علی ان کی بات سنتا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ الماری کی دراز کھول کر اپنے ڈاکومنٹس لینے لگا۔ جب اس کی نظر اپنے ابو کی فون پر پڑی تو یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ اس کے ابو کی اس میں تصاویر تو ہوں گی، وہ اپنے فون میں سینڈ کر لے گا، کیونکہ اس کے لاکھ کہنے پر بھی سلطانہ بیگم اسے صابر صاحب کی تصویریں نہیں دیتی تھی۔ وہ فون جیب میں رکھتا تیزی سے نکل گیا۔ آفس میں جا کے اس نے فون آن کیا اور پھر اپنے ابو کی تصویریں دیکھنے لگا۔ اس میں ایک ویڈیو تھی۔ اس نے وہ پلے کی اور سننے لگا۔ وہ ویڈیو عریج کے پیدائش کے وقت کی تھی۔ فائزی، اس کا نام عریج رکھو گی۔ سلطانہ بیگم ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی کو گود میں لیتی ہوئی بالکل فائزہ بیگم مسکرا کر بولی، میں تو بھئی عریج کو اپنی بہو بناؤں گا۔ صابر صاحب خوشی سے بولے تو حارث صاحب بھی اس بات میں سر ہلا گئے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں تاکہ میری بیٹی نظروں میں رہے میری، فائزہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یاد رہے آج سے یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس، سلطانہ بیگم بول کر عریج کو پیار کرنے لگی۔ جب ان کی نظر ویڈیو بناتے حارث صاحب پر پڑی، جن کو بچپن ہی سے ویڈیوز بنانے کا بہت ہی شوق تھا۔ حارث، کیا تم بچوں کی طرح ویڈیو بنا رہے ہو؟ سلطانہ بیگم مصنوعی غصے سے بولی تو حارث صاحب بے ساختہ ہنس دیے۔ کیا عریج اور میرا بچپن میں ہی رشتہ طے ہو گیا تھا؟ علی اچھل پڑا تھا۔ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ آج ہی اپنی ماں سے بات کرنے کے بارے میں سوچتا آفس سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو عریج جس سے روٹی جل گئی تھی اسے مار کھاتا پایا تو علی ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے اپنے مضبوط جسم کے پیچھے چھپا لیا۔ امی، چھوڑیں اسے، اور آئندہ میں آپ کو اپنی منگیتر کے ساتھ ایسا سلوک کرتا نہ دیکھوں۔ علی دھاڑا تھا۔ پیچھے کھڑی عریج بھی پہلی بار اسے اتنی زور سے بولتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہی سلطانہ بیگم لفظ منگیتر پر اٹک گئی تھی۔ تم سے کس نے کہا یہ تمہاری منگیتر ہے؟ یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ سلطانہ بیگم بھی چیخ پڑی تھی۔ عریج، تم اندر جاؤ۔ علی سنجیدہ تاثرات لیے سخت لہجے میں بولا۔ عریج ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عریج، کچھ کہا ہے میں نے؟ علی اس کی حالت سمجھتا اب کی بار نرمی سے بولا تو وہ تیزی سے بھاگنے والے انداز میں کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے جاتے ہی علی نے موبائل جیب سے نکالا اور انہیں وہ ویڈیو دکھائی۔ امی، کیوں چھپایا؟ اور اب بھی آپ یہ بول رہی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ علی آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا۔ ہاں، سلطانہ بیگم دو ٹوک انداز میں بولی۔ کیوں بابا نے رشتہ جوڑا تھا؟ آپ بھی تو خوش ہیں اس ویڈیو میں؟ علی حیرانگی سے بولا۔ تھی، مگر اب نہیں۔ سلطانہ بیگم پھر سے دو ٹوک بولی۔ مگر کیوں؟ علی الجھتا ہوا بولا۔ کیونکہ وہ تمہارا باپ نہیں تھا جس نے رشتہ کیا تھا۔ سلطانہ بیگم سپاٹ چہرہ لیے بولی، جبکہ علی کو اب اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔
یہ انکشاف تو اس پر پہلی بار ہوا تھا۔ امی آپ اپنے غصے کی وجہ سے یہ نہیں بھول سکتی۔ علی خود کو مضبوط ثابت کرتا پھر دھاڑا تھا۔ نہیں تھا وہ تمہارا باپ، میری شادی اسلم سے ہوئی تھی، حارث کے بھائی سے، مگر تمہاری پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی اسے اس کے دوست نے پیسوں کی خاطر مار دیا تھا۔ تب بھی حارث کے کہنے پر شادی کی تھی، اور دوبارہ شادی حارث کے کہنے پر اور تمہاری خاطر کی تھی۔ سلطانہ بیگم ایک ہی سانس میں بول گئی۔ علی کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے پتھروں سے لہو لہان کر دیا ہو۔ وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ پانی اریج کی کپ کپاتی آواز پر علی اپنے ماضی سے ایک ہی پل میں باہر آیا تھا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پانی پیتی پھر سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، جب کہ علی فجر کی اذان کی آوازیں سنتا اٹھ کھڑا ہوا، کمرے سے باہر جا کر کمرہ لاک کیا تاکہ اس کی امی کسی بھی صورت اس تک نہ پہنچ سکے، اور اگر وہ اٹھتی تو خود ہی باہر آ جاتی۔ کمرے کا لاک اندر سے کھول کر وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ سلطانہ بیگم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کب سے کروٹیں لے رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو چاہتی ہیں وہ ہو رہا ہے، مگر انہیں سکون کیوں نہیں آ رہا۔ بے شک صحیح راستہ چھوڑنے پر انسان بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر مظلوموں پر ظلم کرنے اور دوسروں کی نیندیں اڑانے والے خود بھلا کیسے چین سے سو سکتے ہیں۔ علی نماز پڑھ کر مولانا صاحب کے پاس جا بیٹھا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بیٹا اپنی ماں سے بات کر کے دیکھو، کیا پتہ رک جائیں۔ مولانا صاحب نرمی سے بولے، مگر وہ نہ مانی تو وہ ان سب چیزوں میں پڑی ہیں۔ علی نے اپنا خدشہ بیان کیا، جب وہ عمل کرنے جائیں تب ان کے سامنے جاؤ اور تب ان کو گھر لے جا کر بات کرو اور بتاؤ کہ یہ سب شرک ہے۔ مولانا صاحب اطمینان سے بولو، اور میری بیوی، اس کی کل سے بہت بری طبیعت ہے، وہ بہت خوف کا شکار ہوئی ہے۔ علی نے کہا، میں کسی کو جانتا ہوں، وہ اس بات کا توڑ کر دیں گے، اگر چاہو تو ملوا سکتا ہوں۔ مولانا صاحب نے اپنے دوست کا ذکر کیا تو علی جلدی سے ہاں میں سر ہلا گیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ مولوی صاحب کے ہمراہ پہنچا تو انہیں قرآن پڑھتے پایا۔ آؤ برخودار، شکیل صاحب خوش اخلاقی سے بولے۔ علی نے انہیں شروع سے لے کر اب تک جو ہوا سب کچھ کہہ سنایا، جو وہ دم سادے سنتے رہے۔ پھر ہنکارہ بھر کر بولے، معاملہ سنگین تو ہے، مگر جو تم بتا رہے ہو، قبرستان کا قبرستان میں پڑھائی اپنے عمل کی آخری کیل ٹھونکنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تمہیں ان کو روکنا ہوگا۔ میں تمہاری بیوی کے لیے یہ عہد نامے کا پانی دے رہا ہوں، یہ اسے پلانا، ڈر نہیں لگے گا اسے، اور ہاں، نماز کی پابندی کرنی ہوگی تمہیں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ کام فقیرہ کا ہے، اور اگر وہ ہے اس سب کے پیچھے تو تمہاری ماں کی بلی چڑھا دے گی، اس لیے آج کے عمل میں انہیں مت جانے دینا، کوشش کرنا روک لو، مگر یہ بہت مشکل ہوگا۔ اگر نہ رکیں تو کال لگا دینا، میں آ جاؤں گا۔ فقیرہ کچھ نہیں کر پائے گی، میں کوشش کروں گا۔ ابھی آپ مجھے اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ علی اتنا کہتا پانی لے کر تیزی سے نکل گیا۔ اریج کی آنکھ کھلی تو کمرے کی تمام لائٹس آن دیکھیں، ارد گرد نظر دوڑائی، علی نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں رات والا واقعہ گھوما تو وہ کپ کپانے لگی۔ خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ واپس کمفرٹر منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کا ایک ہاتھ کمفرٹر سے باہر تھا۔ جب اسے کچھ گیلا ہاتھ پر محسوس ہوا، اس نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ ہاتھ پر خون دیکھ کر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ خون صاف کرنے لگی۔ جب خون چھت سے تیز رفتاری سے گرنے لگا، وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے سے جا لگی۔ اوپر چھت پر دیکھا، وہاں ایک خوفناک شکل کی عورت دیوار پر الٹی چل رہی تھی۔ اریج جلدی سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ اریج دروازے کے پاس ہی کونے میں بیٹھتی آیت الکرسی پڑھنے لگی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی، لیکن کمرے کا لاک کھلا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پہلے علی کو، پھر چھت،
جہاں اب کچھ نہیں تھا، جہاں خون تھا وہ جگہ خشک پڑی تھی۔ وہ علی کے گلے سے جا لگی۔ علی اس کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گیا، مگر خاموشی سے اسے دلاسا دینے لگا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ عریج سے نظریں بھی ملا سکے، یا اس کو دلاسا دے سکے، یا رونے کی وجہ پوچھے۔ اس سے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے خاموشی سے کھڑا رہا، مگر اس لڑکی کا رونا اسے اندر تک زخمی کر گیا۔ علی عریج کو چپ کروا کر کمرے میں لے آیا اور وہیں پانی دیا جو وہ مولوی صاحب کے دوست سے لایا تھا۔ عریج پانی استعمال کر رہی تھی۔ سارا دن عریج وضو میں رہی۔ علی نے بھی اس سے آف کر لیا تھا۔ عریج کو سارا دن خوف محسوس نہیں ہوا تھا، نہ کوئی نادیدہ مخلوق دکھے تھے۔ سلطانہ بیگم اس کا پرنور چہرہ دیکھ کر حیران تھی۔ رات تو ڈاکٹر آیا تھا، پھر وہ اتنی چہکتی پھر رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کا دل کیا اس کو 2 جوتے ماریں، منحوس ماری، اتنا کچھ کیا، مگر اثر ہی نہیں کر رہا۔ وہ دل میں سوچ ہی پائی، اور علی کا رویہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو صبح سے ان سے بات نہیں کر رہا تھا، اور پھر بھی سکون سے بیٹھا خوشگپیوں میں لگا ہوا تھا۔ عریج کے ساتھ سلطانہ بیگم کو اپنے دل پر سانپ لوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ رات میں جب سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو علی آیا عریج کے پاس۔ عریج، کچھ بات کرنی ہے، علی نظریں جھکاتے لہجے میں شرمندگی لیے بولا۔ عریج نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہی ہو آخر کیا بات ہے۔ جی بولے۔ عریج پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عریج، میں آج گھر سے باہر ہوں گا، رات میں شاید امی بھی تم اس دوران وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی رہنا، اور چاہے جتنا بھی ڈر لگے مت ہٹنا جب تک میں نہ آ جاؤں، پلیز۔ علی نے آرام آرام سے اسے بتایا تو عریج کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ ہیں، آپ کس خوشی میں باہر ہوں گے، اور امی کیوں؟ عریج نے سوال داغا۔ اس کے سوال کا جواب دینا علی کو اتنا مشکل لگا جتنا وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ علی کو اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہوا، مگر جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا، اور سوچ بولنے کی ہمت نہیں بن رہی تھی۔ مگر پھر وہ سر جھٹک کر عریج کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھ گیا، اور پھر عریج کو ہر بات سے آگاہ کرتا گیا۔ علی کی باتوں پر عریج کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اسے نفرت تو نہیں، مگر بہت افسوس ہوا تھا۔ معاف کر دو، میں تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکا۔ آخر میں علی اتنا کہتا رو پڑا۔ عریج پتھر کی بنی ہر بات سن رہی تھی، مگر اس کی سسکی پر اس نے چونک کر دیکھا۔ علی، مت روئیے، بس آپ امی کو روک لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور شرمندہ مت ہو، آپ نے جیسا کہا میں ویسا ہی کروں گی۔ عریج اسے مطمئن کرنے لگی تو علی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اتنی سیدھی ہے، اب بھی صرف میرا سوچ رہی ہے۔ علی دل میں سوچنے لگا، لوگ تو سیدھا ہی سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ آج کل تو بہت کم لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اور جن کا ہوتا ہے اللہ نے ان کے دل کو ہر کنز سے پاک رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے، اور تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سلطانہ بیگم نے دن میں ہی وہ گڑیا نکال لی تھی جس پر وہ عمل کرنے والی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ سامان تیار کر کے بیٹھی، 2 بجے کا انتظار کر رہی تھی۔ علی جاگ رہا تھا۔ عریج کو اس نے سونے کا بول دیا تھا اور کہہ دیا تھا جب جائے گا اٹھا دے گا۔ علی سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکائے اپنے ماضی میں کہیں کھو سا گیا۔ علی 3 دن تک گھر سے غائب رہا تھا۔ سلطانہ بیگم نے عریج کو بہت ٹارچر کیا تھا۔ اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا جو علی کو کال کر لیتی۔ نماز پڑھ کر بیڈ پر لیٹی تو علی کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جب سلطانہ بیگم کی باہر سے چیخنے کی آتی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عریج اپنا دوپٹہ سر پر لیتی تیزی سے باہر گئی تو علی کو کھڑا پایا۔ پھر وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی، نکاح آج ہی کروں گا، میں ابو، میں انہیں ہی مانتا ہوں جنہوں نے میری تربیت کی، اور پاسٹ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی سپاٹ انداز میں بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی میں خود کو ختم کر لوں گی۔ سلطانہ بیگم چلائی، اور اگر نے سوچا
کہ آپ کچھ بھی الٹا کریں گی اور نکاح رک جائے گا تو میں ابھی خود کو ختم کر لوں گا۔ آپ کو عریض کو قبول کرنا ہوگا، میری محبت ہے وہ۔ علی بھی چلایا۔ عریض دروازے پر کھڑی کبھی علی کو دیکھتی تو کبھی سلطانہ بیگم کو۔ کسی صورت نہیں، سلطانہ بیگم نفی میں سر ہلاتے بولی۔ ٹھیک ہے۔ علی نے سائڈ پر رکھا پیٹرول کا گیلن اٹھایا اور خود پر انڈیل لیا۔ سلطانہ بیگم ساکت نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کو وہ علی لگا ہی نہیں جو ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ اس کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا اور آج اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سلطانہ بیگم ہوش میں تب آئی جب علی نے جیب سے لائٹر نکالا۔ علی بیٹا دیکھو، اسے چھوڑ دو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور عریض کے علاوہ بہت سی لڑکیاں دنیا میں ہیں، ان سے کوئی دیکھ لو۔ سلطانہ بیگم نے اسے بچوں کی طرح پچکارنا چاہا۔ ہاں یا نہ، علی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، کر لو تم نکاح اس سے، میں اسے قبول کر لوں گی۔ مجبوراً سلطانہ بیگم کو ہار ماننا پڑی۔ ایک ہی تو بیٹا تھا اور عریض کے ساتھ اچھے سے رہیں گی۔ علی پھر سے بولا۔ قبول کر تو رہی ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سلطانہ بیگم کے نقوش تن گئے۔ ٹھیک ہے، پھر مر ہی جاتا ہوں۔ علی نے پھر سے لائٹر لہرایا تو سلطانہ بیگم تپ اٹھی۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ سلطانہ بیگم دانت پیس کر بولی تو علی نے سائڈ پر رکھے بیگ اٹھا کر عریض کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ تمہارے امی ابو نے یہ رشتہ طے کیا تھا، ثبوت اس میں ہے۔ علی کے پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آگے فون کیا۔ علی نے ویڈیو دیکھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بے ساختہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی اور بیگس لیتی کمرے میں چلی گئی۔ خیر سے دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطانہ بیگم نے کبھی عریض کے ساتھ برا سلوک نہیں اپنایا تھا، بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ رات کے دوسرے پہر میں سلطانہ بیگم گھر سے نکلنے کے لیے سامان اٹھا کر دبے پاؤں جانے لگی، مگر کنڈی کی آواز آئی جس پر علی اپنے ماضی سے باہر آیا تھا اور عریض کو اٹھانے لگا۔ عریض، میں جا رہا ہوں، تم جلدی وضو کر آؤ، پھر جاؤں گا۔ علی نے عریض کو ہلا کر بولا۔ عریض اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر آئی اور جائے نماز پر بیٹھ گئی تو علی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا گھر سے نکل گیا۔ وہ تیزی سے سلطانہ بیگم کے پیچھے جا رہا تھا، مگر جب وہ قبرستان پہنچا تو اس کے جسم میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ قبرستان کا سناٹا کسی بھی بہادر سے بہادر شخص کو رات کے وقت میں خوف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ خاموشی، اوپر سے پورا چاند اور اس کی چمکتی روشنی، کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ علی کو اپنا آپ لرزتا محسوس ہوا، مگر پھر وہ ہمت کرتا، گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا قبرستان میں داخل ہوا، مگر سلطانہ بیگم اسے کہیں نہیں دکھی۔ جب پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور وہ سر پکڑتا زمین بوس ہو گیا۔ سلطانہ بیگم اپنی ہی دھن میں مگن ایک قبر کھود کر لاش باہر نکال کر اس دائرے کے سامنے لے آئی۔ اسفلی عمل میں استعمال ہونے والی ہڈی اور ایک کھوپڑی اور پتلا اور خون لے کے اس دائرے میں جا بیٹھی۔ اب بس انتظار تھا تو 3 بجنے کا۔ اس میں 10 منٹ تھے۔ وہ اپنے دائرے کے آس پاس دیے جلا رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کفریہ کلمات پڑھنے میں مصروف تھی جب انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ انہوں نے سامنے دیکھا، دور ہی ایک عورت کھڑی تھی۔ بال اس کے منہ پر تھے تو شکل نہیں دکھی۔ وہ پھر سے پڑھائی میں لگ گئی۔ جب انہیں کسی نے زور سے پکارا، سلطانہ! سلطانہ بیگم نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ عورت اب بھی کھڑی سلطانہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کی نظر جب اس کے پاؤں پر پڑی تو ان کو اپنی روح جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ سلطانہ بیگم نے جلدی سے پڑھائی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کے ارد گرد خوفناک مخلوق نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ وہیں ایک طرف سے انہیں فقیرہ اور کچھ لوگ آتے دکھائی دیے تو وہ کچھ پرسکون ہوتی دکھائی دی، کیونکہ ان کا عمل اب اختتام کو تھا۔ علی کو جب ہوش آیا، اس نے خود کو بندھا ہوا زمین پر پڑا پایا۔ وہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حواس جیسے ہی بحال ہوئے۔ 1 منٹ لگا تھا اسے سب کچھ یاد آنے میں۔ اس کا پاؤں زنجیر سے باندھ کر پیٹ سے زنجیر کا دوسرا سرا باندھا تھا۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائی۔ تھوڑی دوری پر ایک بڑا پتھر دیکھا، مگر وہ اس کی پہنچ سے تھوڑا دور تھا۔
वो तेज़ी से उस पत्थर की तरफ लपका और पास पड़े डंडे की मदद से पास घसीटने लगा। अरीज जाए नमाज पर बैठी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही थी, मगर अब उसे नींद आने लगी थी जब इसे अपने आसपास बहुत सारे लोग सर पर कफन बंधे खड़े देखे। अरीज अपनी आंखें मीच गई और आयतल कुर्सी का वेट करने लगी। थोड़ी डर गई। उसने आंखें खोली तो आसपास कोई ना था। बेसाख्ता उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अरीज मैं आ गया, बाहर आ जाओ। सहन से अली की आवाज़ आई तो अरीज की खुशी की इंतहा न रही। इसने घड़ी की तरफ देखा जो इस वक्त सुबह के 4 बजा रही थी। अरीज सुख का सांस लेकर उठ खड़ी हुई, जाए नमाज तय करके दुपट्टा खोलते हुए बाहर गई, जहाँ अली सहन में लगी पेड़ के पास खड़ा था। वो उसके पास जाते हुए दुपट्टा सर से हटाती आगे बढ़ गई। अली, यहाँ क्यों खड़े हैं? और अम्मी कहाँ हैं? अरीज बाजू सीने पर बांध कर सवाल करने लगी। कहते हैं ना, जब कुछ होना हो तो कोई उसे नहीं टाल सकता। जब अचानक से अली की शक्ल किसी खौफनाक मखलूक में तब्दील हो गई। अरीज ने सहन में लगी घड़ी की तरफ देखा जो रात के 2:30 बजा रही थी। अरीज को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी।